اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہذا صراط ربک مستقیما قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون ویوم یحشرہم جمیعا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس وقال اولیاؤہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ ان ربک حکیم علیم وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ وحدہ لم یزل ارشاد فرماتے ہیں، یہ آپ کے رب کا پسندیدہ راستہ ہے، ہم نے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے تفصیل سے آیتوں کو بیان کر دیا ہے۔ انہی کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کے گھر ہیں اور وہی ان کا کارساز ہے، کیونکہ وہ نیک کام کرتے تھے۔ جس دن وہ اللہ ان سب کو جمع کرے گا اور فرمائے گا، اے جنات کی جماعت، تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمارے بعض لوگوں نے بعض سے ناجائز فائدے اٹھائے اور ہم اپنی میعاد کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، دوزخ کی آگ اس وقت تمہارا ٹھکانہ ہے اور تم ہمیشہ اس میں رہنے والے ہو مگر جسے اللہ چاہے۔ بے شک آپ کا رب بہت خوب حکمت والا ہے، ہم اس طرح بعض ظالموں پر بعض کو مسلط کر دیتے ہیں کیونکہ وہ معصیت کے کام کرتے تھے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ یہاں پر جو سیدھا رستہ ہے، طریق مستقیم جسے کہا گیا ہے، اللہ عز و جل کا بیان کیا ہوا رستہ ہی اصل میں سیدھا رستہ ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، راوی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم میں بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کی رسی ہے اور یہ ذکر حکیم ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے احکامات قرآن حکیم میں نازل کیے، یہی قرآن سیدھا رستہ ہے۔ اللہ کا سیدھا رستہ برائیوں سے بچ کر نیکی کے کام کرنا ہے، یہ اللہ کا سیدھا رستہ ہے۔ فرمایا کہ ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے تفصیل سے آیات کو بیان کر دیا ہے۔ جو نصیحت حاصل کر سکتے تھے، ہم نے تفصیل سے آیات کو بیان کر دیا ہے۔ جو لوگ اسلام پر صحیح عمل کرتے ہیں ان کے لیے جنت ہے اور وہ جنت سلامتی کا گھر ہے۔ لہم دار السلام، جنت کو کیا کہا گیا ہے؟ دار السلام کہا گیا ہے۔ دار السلام کے کئی معنی بیان ہوئے ہیں، اس کے دو معنی سماعت فرما لیں۔ ایک یہ کہ سلام اللہ عز و جل کا نام ہے، اور دار السلام کا معنی یہ ہے کہ وہ گھر جس کی نسبت اللہ عز و جل کی طرف کی گئی ہے کہ عزت افزائی کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ کا کوئی ٹھکانہ تو نہیں ہے نا، ایک ہم کہیں جنت میں اللہ رہتا ہے، تو عزت افزائی کے لیے اضافت کی گئی ہے کہ دار السلام سلام کا گھر ہے۔ جیسے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، قرآن میں نام ہے ناقۃ، اللہ کی کون سی اونٹنی ہے؟ نسبت کی گئی ہے کہ اللہ کی اونٹنی۔ پھر جیسے بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر، یہ اضافت کی گئی ہے عزت کے لیے، عزت افزائی کے لیے، ان جگہوں کو شرف دیا گیا ہے، اسی لیے جنت کو یہ عزت عطا کی گئی ہے، اسے اللہ کا گھر کہا گیا ہے۔ فرمایا یہی اور دوسری جو تفسیر ہے، فرمایا یہ سلامتی کا گھر ہے، اور جنت کو دار السلام اس لیے کہا گیا ہے، اس میں نہ کوئی تکلیف ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اس میں سلامتی سلامتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کی ایک اور تفسیر یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں جائے گا، رب ذوالجلال بھی سلام فرمائے گا،
فرشتے بھی سلام کریں گے، سارے اہل جنت اسے سلام کر رہے ہوں گے، اس لیے جنت کو دارالسلام کہا گیا ہے۔ اس کے بعد جو آیات ہے، جو آیت مبارکہ وہ بڑی لمبی آیت ہے، میں نے اسی لیے لکھی بھی نہیں ہے آج۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نا جنات کو اور انسانوں کو جمع فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے جنات کی جماعت، تم نے بہت انسانوں کو گمراہ کر دیا ہے، اور جن انسانوں نے جنات کے وسوسے غور سے سنے اور ان سے محبت رکھی اور ان کی اطاعت کی، تو اللہ تعالیٰ کے جواب میں وہ انسان کہیں گے واقعی مالک ہم نے بہت زیادہ نفع اٹھایا ہے ان سے۔ شیطانی جنات، شیطان کے چیلے، تو وہ شیطان تو ورگلاتا ہے ہر انسان کو، رستے سے ہٹاتا ہے۔ انہیں جنوں کو جو سرکش جن ہے، یہاں پر بات سرکش جنات کی ہو رہی ہے، ان کو تو سزا ملے گی کہ حضرت انسان کو رستے سے بھٹکایا ہے، انسانوں کو سزا ملے گی کہ تم اپنے رب کا رستہ چھوڑ کر شیطانی رستے پر چلے کیوں ہو۔ تو انسان کہیں گے مالک ہم اپنی میعاد کو پہنچ چکے، یعنی جو ہم اتنا جنوں کے رستے پر، شیطانوں کے رستے پہ چلے کہ پھر تیرا مقرر کیا وہ رستہ، یعنی ہمیں موت آ گئی۔ اس سارے کلام کا خلاصہ یہ ہے حشر کا دن بہت ہولناک ہوگا۔ اس دن ہر شخص اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہوگا، اپنی جو اس نے چیزیں کی ہوں گی ان پر ندامت کرے گا، شرمندگی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے وہ سارے لوگ جو گناہ گار ہوں گے وہ کہیں گے مالک تو ہی احکم الحاکمین ہے، ابھی جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ تیری بارگاہ میں، تو جو چاہے ہمارے متعلق فیصلہ فرما دے، انادم ہو جائیں گے۔ تو یہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل اپنے بندے کو بلائے گا، پردے میں جا کر پوچھے گا یہ گناہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، ہاں سب کا اعتراف کر۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ٹھیک ہے دنیا میں تیرے پردے رکھے، جا آج بھی پردہ رکھتا ہوں تجھے جنت عطا کرتا ہوں۔ مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا ہے کوئی شخص، بلکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہے کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ حکم لگائے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ ہم کون ہوتے ہیں یہ بات کہنے والے؟ آپ نے سنا ہوگا نا، اکثر ایک دوسرے کہہ نہیں دیتے ہیں بندہ پکا دوستی ہے، اس کی حرکتیں ہی ٹھیک نہیں ہیں، اے منافق ہے، اے شیطان ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں حکم لگانے والے کہ فلاں جنت میں نہیں جا سکتا؟ بنی اسرائیل میں ساری زندگی برائیوں کے کام کرنے والا ایک بندے کو رستہ بتائے اللہ اسے جنت عطا کر دیتا ہے، ایک چھوٹے سے جانور کو اس کی پیاس بجھائے اللہ اسے جنت عطا کر دیتا ہے۔ اور بھائی یہ جنت اور جہنم کے فیصلے ہی اللہ نے کرنے، میں نے اور آپ نے نہیں کرنے۔ کون جنت میں جائے گا کون نہیں جائے گا ہمیں تو یہ نہیں پتا۔ میں اکثر کہتا ہوں ہم نے حدیث پاک سنی ہے نا، جو اہل السنہ والجماع ہے، جو سنت پہ عمل کرنے والے وہ جنت میں جائے گی۔ میں کیا کہوں کہ میں جس مسلک سے تعلق رکھتا ہوں بس یہی جنت میں جائے گا، باقی کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، میرے پاس کوئی سند نہیں ہے، میرے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، آپ کے پاس ہے تو مجھے بتائیں۔ اس لیے کوشش کیا کہ دعا اللہ ہمیں اہل السنہ والجماع یہ رکھے، رسول کائنات کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، ان کے نقش قدم پر، ان کی سیرت پر، قرآن پاک کے احکامات پر چلنے والا بنائے۔ فیصلہ پھر اس نے کرنا ہے، وہ دیکھے گا کہ کس کو میں نے جنت دینی ہے کس کو جہنم دینی ہے۔ پھر یہ بھی نہیں کہ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ ہاں جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، وہ تو من و عنم تسلیم کرتے ہیں۔ خود سے کوئی شخص کسی کے متعلق حکم نہیں لگا سکتا۔ ابھی بھی میں آپ لوگوں سے سوال، اگر آپ کا کوئی سوال ہے مجھ سے آپ کر سکتے ہیں۔ یہی فیصلہ محدثین کا ہے، صحابہ کا ہے، قرآن کا ہے، تفاسیر میں یہ لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری جو آیت ہے فرمایا ہم اسی طرح بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کر دیتے ہیں۔ ایک آپ نے بات سنی ہے کہ جیسی قوم ہوتی ہے رعایا ہوتی ہے ویسے حاکم، ایسا ہی ہے۔ فرمایا کہ جب کبھی ظالم حکمران تم پر مسلط کر دیے جائیں تو کبھی حکمرانوں کو غلط نہ کہو،
کبھی حکمرانوں کو غلط نہ کہو، بلکہ اپنے آپ کی اصلاح کرو، اپنی اصلاح کرو، تم ٹھیک ہو جاؤ اللہ تم پر ٹھیک مسلط فرمائے گا، تم خراب ہوئے اللہ تم پر خراب لوگ مسلط کرے گا۔ میں آیت پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ وہ معصیت کے کام کرتے تھے اللہ نے بعض ظالموں پر بعض کو مسلط فرما دیا۔ اور دیکھیں والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، بعض کافر بعض کے مددگار ہوتے ہیں، اور والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ یہ مدد ہی تو ہے ظلم سے نکال لینا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ جو حاکم اور جو افسر اپنے، یہ میں تفسیر پڑھ رہا ہوں شاید، اپنے ماتحت لوگوں پر ظلم کرتا ہے، جو تاجر جعلی اشیاء اور ملاوٹ والی چیزیں بیچتا ہے، صارفین پر ظلم کرتا ہے، اسی طرح جو چور اور ڈاکو مسافروں اور شہریوں پر ظلم کرتے ہیں، یہ سب یہ لوگ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ان پر ظالم مسلط فرما دیتا ہے، ان لوگوں کا نقصان ہوتا رہتا ہے۔ تو ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں اگر کوئی تگڑا باس آ جائے نا، لوگ کہتے ہیں یار تنگ کیا ہوا اس نے، تو اس کو کہنے کے بجائے اپنے آپ کو سدھارنے، آپ ایسے تھے تو وہ آیا ہے، تو یہ میرا حکم نہیں ہے، یہ میرا فتح، یہ قرآن کی آیت میں نے پڑھ دی ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔